دوستو ساتھیوں السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ جہاں بھی ہیں آپ حضرات اپنے پیاروں کے ساتھ امن و امان میں رہیں اور اس وبائی امراض سے اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ تو چلتے ہیں قصے کی طرف۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ قصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتے صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی تھے، اور اس طریقے سے آپ علیہ السلام سے مزاح کیا کرتے تھے کہ کئی مرتبہ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک نظر آنے لگے، ورنہ آپ علیہ السلام کی اکثر عادت شریفہ مسکرانے کی تھی، ہنسنے کی نہیں تھی۔ اور آپ علیہ السلام نے ان کو بشارت بھی دی، جس کا مفہوم ہے عبداللہ ابن حذیفہ محمد الرسول اللہ، یعنی محمد جو اللہ کے رسول ہیں، میں اللہ کے رسول تم سے محبت کرتا ہوں۔ اتنے پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لشکر بھیجا گیا 19 ہجری میں غالباً ہلکل روم کی طرف، نصرانیوں کی طرف۔ تو وہاں جا کر جب مقابلہ ہوتا رہا تو حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا گیا۔ اب کفار کو اور نصرانیوں کو یہ پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں وہ بڑے جنگجو، پختہ ایمان والے اور پختہ عمل والے، پختہ یقین والے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی آدمی ان کو اپنے ایمان سے نہیں ہٹا سکتا، چاہے دنیا کی ساری دولت بھی ان کو دے دی جائے لیکن ایمان سے ان کو نہیں ہٹا سکتا۔ اور ایک آدمی کو 50 سینکڑوں آدمی بھی نہیں گھیر سکتے، ایسی ان کے اندر خوبی اور طاقت تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک ایک آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، کیونکہ وہ حضرات اللہ کی مدد سے چلتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت میں ہوتے ہیں ہر وقت۔ تو اس لیے ان حضرات پہ کوئی بھی زیر نہیں کر سکتا، یہ ہر کفار کو یقین تھا۔ اس لیے ان کو گھیرنے والے کوئی 1 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، بلکہ 1000 آدمیوں کے لشکر نے عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیرا اور گھیرتے رہے۔ اور چونکہ ان حضرات کا تو یقین یہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یہ بھروسہ اور ایمان تھا، آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والے زندہ کی مثال اور ذکر نہ کرنے والے مردہ کی مثال ہیں۔ تو ہم زندہ ہیں تو یہ جتنے بھی ہیں یہ سب مردہ ہیں، اتنے سارے مردوں کے لیے ایک ہی زندہ کافی ہے۔ اس ایمانی جذبے کے ساتھ، اس ایمانی قوت کے ساتھ وہ حضرات میدان میں اترتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کی مدد جب ساتھ ہوتی تھی تو گھبراتے تھے ہی نہیں۔ تو 1000 کے لشکر نے ان کو گھیرا اور پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تو ان کو لے کر جایا گیا ہرکل روم، یعنی نصرانیوں کے بادشاہ کے پاس۔ جب لے کر جایا گیا اور کہا گیا کہ بھائی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ ایسے آدمی ہیں کہ 1000 آدمی پر بھی یہ اکیلا بھاری ہے، اگر اس کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی جائے، ان کو اچھی آفر کی جائے، ان میں کوئی لالچ دیا جائے اور یہ ایمان سے پھر جائیں اور عیسائی بن جائیں، نصرانی بن جائیں، محمدی بننے سے انکار کر دیں، ان کا ایمان پھر جائے لالچ میں آ کر، تو یہ ہماری صفوں میں شریک ہو سکتے ہیں، اور ہماری جو ہے جماعت میں، ہماری فوج میں ان کو شریک کریں گے۔ یہ اکیلا آدمی 1000 پر بھاری۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا اس کو لاؤ میرے پاس۔ جب اس کو لایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اے عبداللہ ابن حذیفہ، ہم تم کو بہت سارا مال دیں گے، بہت سارا مال دیں گے، حتیٰ کہ جو ہے اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے، اور آدھی سلطنت بھی تمہیں دے دیں گے، آدھی اپنی سلطنت بھی دے دیں گے، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیں گے۔ تو تم ایسا کرو، عیسائی بن جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، عیسائی بن جاؤ، قربان جائیں ان پر، عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی اس کا اثر، ان کے ایمان پر ہم قربان جائیں کہ ان کا جواب سنیں۔ انہوں نے فرمایا اے بادشاہ، اے ناصرانی، تیری ایسی جرت کہ تو مجھے لالچ دیتا ہے اپنی بیٹی کے رشتے کی اور آدھی سلطنت کی۔ تو نہیں جانتا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔
اگر ہمیں مال کی لالچ ہی کرنی تھی تو ہم تجارت کرتے، یہاں جان کا سودا کیوں کرنے آتے؟ یہاں جان قربان کرنے کے لیے میدان میں کیوں اترتے؟ تو مدینہ میں ہمارے پاس تجارت کرنے کے بہت ذرائع ہیں، بہت اسباب ہیں۔ اگر مال ہی کی لالچ ہوتی تو ہم وہیں پر تجارت کرتے رہتے، وہیں اپنا بزنس اور کاروبار بڑھاتے رہتے۔ یہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا آدمی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، جس کو تم عبداللہ ابن حذافہ کے نام سے جانتے ہو، یہ بکنے والا نہیں ہے۔ نصرانی، تم اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دو تو آدھی سلطنت نہیں بلکہ پوری سلطنت بھی میرے حوالے کر دو، تب بھی میں اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ پلک جھپکنے کے لیے بھی دین سے پھرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو کیا سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اتنی کمزور ہے؟ ہم نے اپنی جانوں کے بدلے میں آخرت کا سودا کیا گیا ہے۔ اللہ نے ہماری جانوں کے بدلے میں جنت کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے، اے نصرانی بادشاہ، ہمارے دل میں جو یقین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا ہے، اللہ کی ایک ایک آیت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر ہماری جان کے ہزاروں جانیں قربان ہیں، تو وہ یقین دل سے نہیں نکل سکتا۔ یہ تمہاری بیٹی تمہارے حوالے اور تمہاری ساری سلطنت تمہارے حوالے، لیکن تمہاری ایک بھی لالچ والی باتیں ہم سے نہ کرو۔ ہم تو جان اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں، جان کا سودا ہمارا ہوا ہے۔ جب یہ باتیں اور یہ مکالمہ ہو گیا تو بادشاہ نے یہ کہا تو بھئی ایسا کرو، اس کو تیل گرم کرو، کڑھائی میں، دیگوں میں یا بڑے کڑھا میں تیل گرم کرو اور اس تیل میں ان کو ڈال دیا جائے۔ تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا گیا، اور باندھنے کے بعد جو ہے دیکھا ان کے سامنے تیل کھولایا گیا اور دو مسلمانوں کو لا کر اس میں ڈال دیا گیا، جو جل کر بالکل بھسم ہو گئے، اب ان کو کھولا گیا کہ ان کو بھی ڈال دو۔ جب ان کو ڈالنے کے لیے لے جانے لگے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، گویا رو رہے ہیں۔ تو جو بھی جلاد تھے، جو بھی فوجی تھے، انہوں نے نصرانی بادشاہ کو جا کر خبر دی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، صحابی ہیں، عبداللہ ابن حذافہ، وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، گویا ایسا لگتا ہے کہ اپنی جان گنوانے سے وہ ڈر گئے ہیں۔ اب اس پر اپنا وار چلائیں اور عیسائیت کو پیش کریں، ہو سکتا ہے کہ اب وہ عیسائیت کو قبول کر لے اور اسلام کو چھوڑ لے۔ کہا کہ بھائی لے آؤ ان کو۔ جب ان کو لے کر گیا نصرانی بادشاہ کے سامنے تو بادشاہ نے کہا، اے عبداللہ ڈر گئے، ہم تو پہلے تمہیں اتنی اچھی آفر دے رہے تھے، اتنا اچھا تمہیں جو ہے ہم نے تمہیں جو ہے نا وہ آفر دی تھی کہ تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے، تم نے نہیں مانی، اب ڈر گئے کیا؟ وہ فوراً کہنے لگے، اے نصرانی میں ڈرا نہیں ہوں۔ کون کہتا ہے میں ڈر گیا ہوں؟ کس نے آپ کو خبر دی کہ میں ڈر گیا ہوں؟ نہیں، ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ رو رہے تھے، اب جب دو ساتھی کو جلتے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ ڈرنا ہی تو ہے اور کیا ہے۔ اے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے نصرانی بادشاہ غور سے سنو، تم کیا سمجھتے ہو میں ڈر گیا ہوں؟ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ڈر گیا ہوں؟ جن کا سودا جنت سے ہو چکا ہے وہ ڈر گیا ہے؟ یہ تمہاری بھول ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ڈرا نہیں ہے۔ آنکھوں سے جو آنسو جاری ہو رہے تھے اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ سن لو۔ وہ وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا میرے ساتھی جو ہے وہ آگ میں جل کر راکھ ہو گئے، خاک ہو گئے، تو میں بھی جل کر اسی طریقے سے خاک ہو جاؤں گا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں تو اس لیے رو رہا تھا، اللہ کی ذات عالی کا یقین کر کے جنت میرے سامنے آ گئی، جنت میرے سامنے آ گئی، جنت کی حوریں میرے سامنے آ گئی، اور جنت سے سونا چاندی کے بنے ہوئے محلات میرے سامنے آ گئے جو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہاں سے جو ہے نا وہ خوشخبری آنا شروع ہو گئی کہ اے عبداللہ تم گھبراؤ مت، آ جاؤ، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ تو جنت کی ساری ان نعمتوں کو دیکھ کر جو ہے وہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اے باری تعالیٰ، یہ عبداللہ ابن حذافہ کی ایک جان ہے، کہ عبداللہ ابن حذافہ کی ایک جان ہے جو تیرے لیے قربان ہو رہی ہے۔ اے باری تعالیٰ، جس نے میرے جسم پر بال ہیں، اگر اتنی مجھے جانیں مل جاتی
تو ہر جان ایک ایک کر کے اے اللہ تیرے لیے میں قربان کر دیتا. میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ ایک ننھی سی جان ہے وہ قربان ہو جائے گی، اور اگر میرے جسم کے بال کے برابر بھی جانیں ہوتی وہ سب اللہ کے لیے میں قربان کر دے. میں تو اس لیے رو رہا تھا. آپ کو کس نے خبر دی ہے کہ محمد ہی ڈر گیا ہے؟ اوہو، جب یہ اس ہرکل روم نے، نصرانی بادشاہ نے یہ بات سنی تو ہل گیا اندر سے. اوہو، ان کے ایمان کی ایسی طاقت، ایک ہیبت سی طاری ہو گئی. پھر جو ہے اپنے وزیروں مشوروں سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا کسی پلر سے باندھ دیتے ہیں، اور پلر سے باندھ کر، کسی ستون سے باندھ کر اس کو اوپر نیچے سے، اور ایسے تیر چلائیں گے دائیں بائیں اوپر نیچے جس سے یہ ڈر جائیں، اور پھر اس کے بعد سری سائز کو پیش کریں گے. جب ان کو باندھا گیا، باندھنے کے بعد پھر جو ہے ان کے دائیں بائیں تیر چلائے گئے. ان کے ہاتھ کے پاس سے، ان کے پاؤں کے پاس سے، ان کے چہرے کے پاس سے تیر نکل رہے ہیں، دائیں بائیں کان کے پاس سے، تاکہ خوف میں آ جائیں. پھر ان کو کھولا گیا اور پھر عیسائی پیش کی گئی. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے اپنی جانوں کا سودا اللہ سے کیا ہوا ہے. ہم نے اپنی جانوں کا سودا اللہ سے کیا. پھر نصرانی بادشاہ نے یہ کہا کہ بھائی ان کو قتل کر دو جا کر. تو وزیر نے یہ کہا، وزیر نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، ایسا ایک آدمی ہماری اگر فوج میں آ گیا تو ہماری فوج میں جان پڑ جائے گی. یہ اکیلا آدمی ہزاروں پر بھاری ہے، یہ اکیلا آدمی ہزاروں پر بھاری ہے، اس کو نہ مارے. میرے پاس ایک اور بھی ترکیب ہے، مجھے موقع دیا جائے 3 دن کا، میں اس ترتیب کو اپناتا ہوں. اس ترتیب کو میں اپناتا ہوں. مجھے امید ہے کہ یہ اپنے ایمان سے پھر جائے گا، اور جو ہے اس کے بعد میں آپ سے کہوں گا عیسائیت کو پیش کریں تو یہ ساری پیشکشیں مان لے گا. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آخری تدبیر بھی کر لو. تو وزیر کی بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان لڑکی تھی. اس کو کہا کہ بیٹی ایک نوجوان ہے، محمد ہی ہے، اس کو بہکانا ہے، برائی میں اس کو لگانا ہے، اس کو پھنسانا ہے، کسی طریقے سے اس کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنی محبت میں اس کو جو ہے ایسا لگانا ہے، ایسا فریفتہ کرنا ہے کہ اسلام سے پھر جائے. تو 3 دن کے لیے ایک بند کمرے میں ان کو چھوڑ دیا گیا. حضور پاک علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بند کمرے میں ہیں، اور وزیر کی خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان بیٹی اچھے لباس کے ساتھ، اچھے زیورات پہن کر وہ صحابی کے پاس ہے، اس کے سامنے ہے. اور جو ہے سارے 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اب 3 دن گزر گئے. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ بھی نہیں رہے. وہ بہت سارے ہیلے بہانے کرتی ہے، باتیں کرتی ہے، اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اے محمد، یہ کیا بات ہے؟ تم پتھر کے بنے ہوئے ہو، میں تمہارے پاس ہوں، روزانہ تمہارے پاس ہوں، رات دن تمہارے پاس ہوں، لیکن تم نہ مجھ سے باتیں کرتے ہو، اور نہ ہی تم مجھ سے جو ہے ہم کلام ہوتے ہو، نہ ہی مجھے دیکھتے ہو. کیا بات ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا میرے کپڑے اچھے نہیں ہیں؟ کیا بات ہے؟ کیا تم پتھر کے بنے ہو؟ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسول کی ہدایت اور اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی آیات کہ غیر محرم جب آ جائے سامنے تو نگاہیں نیچی کر لو، غیر محرم کی جو ہے آواز بھی کان میں نہ پڑے، اس سے گفت و شنید بھی نہ ہو. ان ساری باتوں کو یاد کر کے نگاہیں نیچی کر کے اللہ کے ذکر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انی اعوذ بک من فتنة النساء. یہ ساری دعائیں پڑھتے انہوں نے رات دن 3 دن گزار دی، لیکن اس لڑکی سے ایک دفعہ بھی بات نہیں کی، اور اس سے یہی کہا کہ دور ہو جاؤ، اشارے سے بات کرتے کہ دور ہو جاؤ. جب 3 دن گزر گئے، اللہ اکبر، وہ لڑکی یہ اندر سے بدل گئی. کہا کہ میں تم تو نہیں بدلے، لیکن تم کون ہو اور تمہارے جیسا ایمان کیسے مل سکتا ہے؟ تمہارے جیسا ایمان کہاں سے اور کیسے مل سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ محمدی. 3 دن سے میں محنت کر رہی ہوں، منت کر رہی ہوں، لیکن تم نہ مجھے دیکھتے ہو، نہ میری طرف متوجہ ہوتے ہو، نہ میری طرف مائل ہوتے ہو، نہ مجھ سے بات کرتے ہو. میں اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور تمہاری صفوں میں، محمد علیہ السلام کے صفوں میں بھی شامل ہونے کے لیے تیار ہوں. میرے دوستو عزیزو، ایسا اثر تھا ان کے دل کے یقین کا، ایسا اثر، ان کے اعمال کا ایسا اثر، اللہ اکبر. ایسے متاثر ہو گئے وہ کہ یہ تو انسان نہیں، یہ تو پتھر ہے کوئی. 3 دن جب گزر گئے، باپ آیا کہ بیٹی کچھ کامیابی ہوئی؟
اللہ اکبر۔ بیٹی نے کہا ابا جان کامیابی کیا ہوئی؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ انسان ہے یا پتھر ہے۔ 3 دن سے میں نے جو جتن کرنے تھے، میں نے جو کوشش کرنی تھی وہ میں نے کر لی، لیکن یہ شخص نہ تو مجھ سے بات کرتا ہے، نہ مجھے دیکھتا ہے، اور نہ ہی میری طرف متوجہ ہوتا ہے، بلکہ میرے ہی دل کو اس نے ہلا کر رکھ دیا، میرے دل کو اس نے متاثر کر کے رکھ دیا۔ اللہ، میرے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ میں ایسا ایمان حاصل کر لوں جو ایمان ان کے پاس ہے۔ اے ابا جان، مجھے تو ان کی صفوں میں شریک ہونا چاہیے، ایسے ایمان والے لوگ میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ اب عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ نے بلایا، بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کارگزاری سنی کہ کیا ہوا، 3 دن میں کچھ کامیابی ہوئی؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کامیابی نہیں ہوئی، بلکہ میری بیٹی کا دل بدل گیا ہے، وہ عیسائیت کو چھوڑ کر محمدی بننے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ نہ تو اس نے کوئی بات کی ہے میری بیٹی سے، نہ کوئی کلام کیا ہے، نہ ہی میری بیٹی کو دیکھا ہے، لیکن اس کے دل کی کیفیت کا اثر ایسا پڑا ہے کہ میری بیٹی خود متاثر ہو گئی۔ جب بادشاہ نے، نصرانیوں کے بادشاہ نے یہ بات سنی تو وہ متوجہ ہو کے کہا، اے عبداللہ ابن حذافہ، ہم نے صرف سنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، صحابہ کا ایمان ایسا ہوتا ہے، ان کو کوئی بدل نہیں سکتا، نہ کوئی لالچ کام آ سکتی ہے، نہ کوئی بھیڑ کام آ سکتی ہے، نہ کوئی اور قسم کا جو ہے حربہ کام آ سکتا ہے، یعنی محمدی کہ لشکر کے کسی ایک آدمی کا ایمان چھینا نہیں جا سکتا۔ ہم نے جو حربے کرنے تھے، جتن کرنے تھے، وہ کر لیے، لیکن اے عبداللہ ابن حذافہ، تمہاری اس یقین کا اثر تو مجھ پر بھی ہونے لگ گیا، یعنی بادشاہ کا دل بھی متاثر ہو گیا۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں، کیسا پختہ ان کا ایمان ہے کہ یہ ہلتے ہی نہیں ہیں، ان کا ایمان متزلزل ہوتا ہی نہیں ہے، کیسے انسان ہیں یہ لوگ۔ تو میرے دوستو عزیزو، بادشاہ نے یہ کہا کہ عبداللہ ابن حذافہ، ایک بات ہے، ایک بات سنو غور سے، اب ہم تمہیں مارتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے دل بدل گیا ہے، ہمارے دل میں تمہاری حیبت طاری ہو گئی ہے، تم سے محبت بھی ہونے لگی ہے، لیکن ایک بات میں تم سے کہتا ہوں کہ تم جو ہے میرے ماتھے پر بوسہ دے دو، میرے ماتھے پر بوسہ دے دو، میرے ماتھے پر بوسہ دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ ابن حذیفہ نے کہا، جس کا مفہوم ہے، اے بادشاہ سلامت، میں آپ کے ماتھے کا بوسہ تو دے دوں گا، لیکن ایک شرط پر، آپ مجھے نہیں چھوڑو گے بلکہ میرے جتنے ساتھی مقید ہیں، جتنے ساتھی آپ کے پاس قید ہیں، سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ انہوں نے سوچا کہ میں اس خبیث کے، اس کافر کے ماتھے پر بوسہ دے دوں، لیکن اس شرط پر کہ میرے ساتھی چھوٹ جائیں، صرف میری جان چھوٹ جائے، اس شرط پر بوسہ نہیں دوں گا میں، لیکن میرے سارے ساتھیوں کو، جو 2 ہیں، 4 ہیں، 20 ہیں، 100 ہیں، سب کو یہ چھوڑنے پر تیار ہو جائیں گے تو پھر میں بوسہ دے دوں گا، کوئی بات نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، چھوڑ دو ان کے سب ساتھیوں کو، لے کر آؤ۔ سارے ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ بہت سارا مال بھی لاؤ ان کے لیے، ہیرے جواہرات، بکری اور گائے اور بھینس، اور جو بھی اس وقت سے جو سواریاں تھیں، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، بہت سارا لشکر دیا، مال بھی دیا، سارے قیدیوں کو چھڑایا، اور تب جا کر یہ اس نصرانی بادشاہ کے ماتھے پر بوسہ دے دیا، اور سیدھا سارا مال و متاع لے کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب وہاں تشریف لائے ہیں تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جمع ہوئے، اور سب کو جمع کیے مدینے والوں کو، اور کارگزاری سنی۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصرانی بادشاہ کے چہرے کا، یعنی ماتھے پر بوسہ دیا ہے، لیکن اس قیمت پر دیا ہے کہ سارے ساتھیوں کو چھڑایا جائے، تو انہوں نے سودا مہنگا نہیں کیا بلکہ سستا سودا ہے، اپنے ساتھیوں کی جان بچائی ہے۔ خود اٹھے ممبر سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اٹھے اور یہ فرمایا کہ بھائی عبداللہ ابن حذیفہ نے ایسا کام کیا ہے، اللہ اکبر، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اپنے سارے ساتھیوں کو چھڑا کر لایا، اور نصرانی کے اپنے ایمان کے بول بول کر، اللہ کی بڑائی کے بول بول کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محمدی ہونے پر ایسی دعوت دی ہے، اور ایسا عمل کر کے دکھایا ہے، پریکٹیکلی ایک عمل کر کے دکھایا ہے جس سے وہاں کے پورے دربار ہل گیا، حتیٰ کہ نصرانی بادشاہ کا دل متاثر ہو گیا۔ کتنی زبردست دعوت دی ہے اس شخص نے، لہٰذا جتنے بھی مسلمان یا مسجد نبی میں موجود ہیں یا مدینے والے ہیں، سب ایک بار عبداللہ ابن حذافہ
کہ ماتھے کا بوسہ دو اور پہل میں کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے ہیں اور سب سے پہلے ان کے ماتھے کا بوسہ دیا، پیار کیا، پھر سارے صحابہ نے ان کے ماتھے کا بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کیوں کیا کہ ایسا نہ ہو کہ مدینے والے جو مسلمان ہیں